لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صبر لنا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد صلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، اللہ کے دو محبوب اور مقرب بندے قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ اور محبوب رب ودود حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں آپ اور ہم یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ملک کے مقتدر مشائخ اعظام تشریف فرما ہوئے، جو کچھ تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ تشریف فرما ہیں۔ مکان شریف جو ہمارے آستانے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے آستانے سے بھی تعلق رکھنے والے حضرت سید خاقان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں یہاں۔ ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل محترم جناب سید صدر شاہ صاحب کی تشریف فرما اور دیگر علماء اور مشائخ بھی موجود ہیں، اور کچھ کے آپ خطاب بھی سن چکے ہیں جو تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ کتنے دور دراز سے تشریف لائے ہیں اس عرس کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے، کتنی مشقتیں اور محنتیں آپ نے اس گرمی میں اٹھائی ہیں، اور بعض ساتھی تو ایسے ہیں جنہوں نے اس عرس کی معاملات میں اور اس کی خدمت کے لیے رات سے وہ آ گئے تھے۔ ظاہر اتنے ہزاروں آدمیوں کا لنگر پکنا، رات سے اس کی تیاری شروع تھی، ماشاءاللہ رات سے لگے ہوئے تھے، بہت سے ساتھی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ جو آپ خدمت کرتے ہیں، اپنے مرشد کی خدمت ہے، یہ صاحب عرس کی خدمت ہے، یہ کہ ان کے عرس کی محفل میں آپ آ رہے ہیں اور اتنی مشقتیں برداشت کر کے آ رہے ہیں اور اتنی خدمتیں کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ماشاءاللہ یہاں قائم ہے، اس کے اندر بھی لوگ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک زمین تھی خالی یہاں، اور اب دیکھیے کتنی عظیم عمارت بن گئی ماشاءاللہ، کتنی عظیم مسجد بن گئی یہاں۔ یہ جو خدمت دین کی آپ کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے ولیوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں،
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خدمت، اس خدمت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اور انسان کو کیا مرتبے حاصل ہوتے ہیں اس خدمت سے. ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ میں حضرت یونس کا واقعہ جو بیان ہوا ہے، اس سے علماء نے نکالا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں جن کا گوشت حلال ہے، ہم کھاتے ہیں ان کو جب تک آپ ذبح نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوں گے. اگر کوئی بکری ہے، مر گئی بکری، آپ نے ذبح نہیں کیا، اس کو حرام ہو گئی، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. گائے لے کے آئے تھے، لاکھوں روپے کی خریدی آپ نے، بہت بڑا، رات کو جناب سوئے. اکثر ایسا بقرعید میں واقعہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ارے صاحب وہ تو رات کو مر گئی بکری، حرام ہو گئی. اور رات کو اگر اس کو کوئی تکلیف تھی، اگر اسی وقت آپ ذبح کر دیتے، اس پہ چھری چلا دیتے اس کے گلے پہ، تو وہ حلال ہو جاتی. مرغی کوئی مری پڑی ہے، ویسے خود بخود مر گئی، وہ حرام ہو گئی، آپ نہیں کھا سکتے اس کو، حرام. اور اگر آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اس کے اوپر چھری چلا دی، اس کے گلے کے اوپر، حلال ہو گئی آپ کے لیے. کوئی بھی پرندہ لے رہے ہیں، کوئی حلال جانوروں میں سے، کوئی کبوتر ہے، کوئی بٹیر ہے، وہ مر گیا، مرا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ کے لیے حرام ہے. لیکن اگر آپ نے ذبح کر لیا، اس کی چھری چلا دی، وہی آپ کے حلال ہوگی. لیکن دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو بغیر چھری چلایا آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. وہ کون سا جانور ہے؟ وہ مچھلی ہے. مچھلی جب آپ پانی سے نکالتے ہیں تو مر جاتی ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تڑپ رہی تو فوراً اس کو ذبح کرو بھائی. جیسے کوئی مرغی اگر تڑپ رہی ہے تو آپ اس کو ذبح کریں، بغیر ذبح کیا اگر آپ نے مر گئی وہ تو حرام ہو گئی. یہاں یہ نہیں ہے مچھلی کے لیے، وہ تڑپ کے مر گئی، حلال ہے آپ کے لیے، حرام سے آپ کھائیے اس کو. سبحان اللہ. اور فرمائیے مچھلی، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے حلقوم پر چھری چلائیں، بغیر چھری چلائے وہ حلال ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس پر جب تک آپ چھری نہ چلائیں وہ حلال نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، ہمارا یونس آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ کے اندر لے لو اور دیکھو اس کو تکلیف نہ پہنچے. مچھلی اگر کسی آدمی کو بہت بڑی مچھلی کھائے گی تو وہ تو دانت سے چبا ڈالے گی، اس کو قیمہ نکل جائے گا. فرمایا نہیں، تکلیف نہ ہو کوئی. وہ مچھلی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کیا. قرآن میں جس کا ذکر آیا، میں نے آیت پڑھی وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ نے پوری تفصیل کے ذکر فرمایا. اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھا، اس کی خدمت کی آپ کی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی مہینے تک وہ پانی کے اندر آپ کو لے کر پھرتی رہی، آپ کی وہ خدمت کرتی رہی، آپ کی حفاظت کرتی رہی. اللہ نے اس سے سلے کے اندر کہ میرے یونس کی تم نے یہ حفاظت کی ہے، میرے یونس کی تم نے یہ خدمت کی ہے، اس کے سلے کے اندر صرف اس کو نہیں، قیامت تک آنے والی مچھلیوں کی نسل کو یہ مقام عطا کر دیا کہ بغیر چھری کے ان کو حلال کروا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب ابوالخیر محمد زبیر صاحب. یہ حضرت یونس کی خدمت کا صلہ ہے جو صرف اس مچھلی کو نہیں، اس مچھلی کی نسل سے، اس کے نام سے اگر کوئی مچھلی قیامت تک کسی سمندر سے آپ پکڑیں، کسی دریا سے آپ پکڑیں، کسی نہر سے آپ پکڑیں، اس کو بغیر حلال کی اللہ فرماتا ہے بغیر ذبح کیے تمہارے لیے کہ حلال ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کے جو موری سے آلہ ہے، جو بڑی مچھلی تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت کی تھی. اس خدمت کا ہم نے یہ صلہ عطا کیا ہے کہ اب اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں چھری اڑانے کی ضرورت نہیں. آپ اندازہ کریں حضرت یونس علیہ السلام کی
اگر مچھلی خدمت کرے اس کو اللہ یہ صلہ عطا کرتا ہے تو جن لوگوں نے میرے آقا محمد مصطفیٰ کی خدمت کی اگر زیادہ کیجئے ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب اہل بیت اطہار ہو، خواب امہات المومنین ہو، خواب حضور کے صحابہ ہو جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی اطاعت کے اندر، حضور کی حفاظت کے اندر اور حضور کی خدمت کے اندر گزار دی ہے، اللہ نے اندازہ کیجئے کہ پھر ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، ساری قیامت تک آنے والی امت کی ماں ہے. وہ ایک دن آ رہی تھی حضور کے لیے کچھ چیز لے کے آ رہی تھی، خدمت کر رہی تھی حضور کی. امہات المومنین کی دیکھیں کیا شان ہے، کچھ چیز لے کے آ رہی تھی. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو یہ جو آپ کے لے کے آ رہی ہیں ان کو میری طرف سے سلام کہہ دیجیے. یہ لے کر آ رہی ہیں، بتانا یہ تھا آپ کی خدمت کر رہی ہیں. اللہ اکبر. جو زوجہ محترمہ، جو حضور کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کرتی ہیں، اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ آسمان سے عرش سے سلام بھیجتا ہے ان کو. حضرت ابو صدیق کا کیا مقام ہے، کیا خدمت کی ہے اور میرے آقا کی کیسی رضا حاصل کی ہے. حضور نے فرمایا جس نے خدمت کی میری، جس نے اسلام کے لیے پیسے دیے اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، سب کے بدلے میں نے ادا کر دیا ہے. لیکن ابو بکر نے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ تو میں قیامت کے دن ادا کروں گا. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. پتہ چلا کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دین دنیا کی عزت عطا فرماتا ہے. رب کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر حضور کی بھی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے. اب دیکھیں نا خدمت کے بھی کئی طریقے ہیں، خدمت کے بھی کئی طریقے ہیں کہ آپ پیسے سے خدمت کریں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا. جان سے خدمت کریں. صحابہ کرام جنگ احد میں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر، جو گولیاں آ رہی تھی، جو تیر آ رہے تھے، نیزے آ رہے تھے، وہ اپنے سینے پر لے رہے تھے لیکن حضور کو کوئی آنچ نہیں آنے دی. اس طرح جانوں کی قربانیاں بھی حضور پر دی ہیں لوگوں نے. اور یہ بھی خدمت تھی، اور یہ بھی خدمت ہے کہ انہوں نے دین کے پرچم کو بلند کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا. کہاں سے کہاں، شرق سے لے کے غرب تک اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. یہ بھی خدمت ہے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پر سب سے زیادہ حضور راضی ہوتے جو یہ خدمت کرتا ہے. حضرت دادا گنج سے ہجری کا عرس ہو رہا ہے، یہی دن ہے. اور اس کے کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، کیسا خدمت تھا یہ کہ کس طرح یہاں کفر تھا، کوئی نام دینے والا نہ تھا اسلام کا، کیونکہ حضرت دادا گنج سے ہجری آئے اسلام کا نام بلند کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم زندہ گشت اور صبح ماں از مہر تابندہ گشت زندہ کر دیا پنجاب کی سرزمین کو حضرت دادا گنج بخش ہجری رحمت اللہ علیہ، اور ایسا اسلام کے نور سے روشن کیا کہ آج بھی روشن ہے اور صبح قیامت تک کی روشنی باقی رہے. مرنے والے مر گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ان کا، لیکن دادا کا نام آج بھی چمک رہا. جو روح پھیلایا تھا انہوں نے وہ روح پھیلا ہوا ہے. یہ وہ خدمت جو اولیاء کرام نے کی ہے. حضور سرور دو جہاں کے حضور ان سے راضی ہو گئے، اللہ کے رسول ان سے راضی ہو گیا. ہمارے دادا جن کا عرس ہے حضرت شاہ رخ الدین رحمت اللہ تعالیٰ، اس طرح الور کے کفرستان کے اندر جہاں کلمہ پڑھنا مشکل تھا، راجہ مہاراجاؤں کی حکومت تھی، وہاں عالم یہ تک جس پر نظر پڑتی تھی وہی کلمہ پڑھنا شروع کرتے تھے. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کر دیا. مشہور ہو گیا ایک الور میں ایک شخص ہے جس پر نظر ڈالتا ہے وہ کلمہ پڑھا دیتا ہے، جس پر نظر ڈالتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے. اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کیسی حاصل ہوتی ہے، اللہ کیسی عزت عطا فرماتا ہے. جو دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ نبی کی خدمت ہے. دین کی خدمت، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی خدمت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو کیسی عزت عطا فرماتا ہے. قیامت تک ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہتے. آج ہم اور آپ دیکھیں نا، یہاں اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں جمع ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ سن
2004 کے اندر میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مداح پر، اپنے جد امجد کے مداح پر الور میں گیا ہوا، پہلی مرتبہ جانا ہوا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ صاحب ہمارے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو نام تو چلے گا لڑکے کی وجہ سے۔ اب یہاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد تھی وہ یہاں پاکستان میں تھی، وہاں جانا ہی نہیں ہوا، اور اولاد کی اولاد ہم پوتے یہاں کبھی جانا نہیں ہوا۔ 70-80 سال کے بعد پہلی مرتبہ جب میں اپنے جد امجد حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر الور میں حاضر ہوا اور وہاں اس کی محفل میں حاضر ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں جتنا مجمع ہے اس سے کئی گنا مجمع وہاں موجود تھا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان انور شریف، آستان انور شریف۔ تو جو دین کی خدمت کرتے ہیں پھر اللہ ان کے نام کو بلند کرتا ہے، ان کو عزت عطا کرتا ہے، ان کو عظمت عطا کرتا ہے۔ حضرت امام ربانی کا یہ مہینہ ہے سفر کا مہینہ، انہوں نے دین کے نام کو بلند کیا، اور اس وقت بلند کیا جب بادشاہ وقت ظالم جابر تھا، شہنشاہ اکبر کے آگے، جہانگیر کے آگے کون آواز اٹھا سکتا تھا؟ لیکن آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، حق بات کی اس کے سامنے۔ اللہ نے کیسا نام آپ کا بلند کیا، دنیا کے کونے کونے میں امام ربانی کا نام بلند ہو رہا ہے۔ کیسی عزت عطا فرمائی، اسلام کے نام کو بلند کرنے والے پر خصوصی نظر ہوتی ہے حضور کی۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے ایک روز بشارت دی، حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اے امام ربانی، اے مجدد الفسانی، اے احمد سرہندی، تمہارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری امت کی ہزاروں لوگوں کو شفاعت فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نگاہ کرم ہوتی ہے حضور کے ان لوگوں پر جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی کی اولاد میں، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، حضرت امام ربانی کی اولاد دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آج جو افغانستان کے اندر اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، آپ کے سمجھتے ہیں ایسی فتح ہوئی ہے؟ اس میں خون ہے امام ربانی مجدد الفسانی کی اولاد۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی اولاد کے اندر حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے خلافت عطا فرمائی، جن کا 4 باغ کے اندر مزار ہے کابل کے پاس، حضرت ضیاء معصوم کی اولاد کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد اور ان کے مریدین و متفرسین نے کوئی 1 سال نہیں، کوئی 10 سال نہیں، سینکڑوں سال انہوں نے افغانستان کے اندر پہلے جہاد کیا، برطانیہ سے برطانیہ کو شکست دیا، اس کے بعد جہاد کیا انہوں نے روس سے اس کو شکست دیا، اور پھر امریکہ سپر پاور سے جنگ کر کے اس کو شکست سے 2 سال کیا۔ آج جو عظیم فتح نصیب ہوئی ہے، اس کے اندر خون شامل ہے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر نقشبندیوں کا فیض ہے، مجددیوں کا فیض ہے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے اندر کتنے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اس وقت ان کی مزاریں کہاں ہیں۔ جب روس کی حکومت تھی تو وہ لے گئے، گرفتار کر کے لے گئے، نہ معلوم کہاں شہید کر دیا، اس جنگ کے اندر نہ معلوم کتنے مجددوں کو شہید کر دیا۔ عزیزان من، یہ خدمات تھی اللہ کے ولیوں کی جنہوں نے دین کی خدمت انجام دی تو دین کو بلند کر دیا۔ آج پاکستان کے اندر بھی اگر دین کو بلند کرنے والے آئیں اور دین کی خدمت کریں تو اللہ ان کو عزت عظمت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ابھی صحیح فرما رہے تھے ہمارے سید صدر شاہ صاحب، پرسوں ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا دیکھیے آپ نے تو نعرہ لگایا تھا، آپ کا تو ایک تشخص تھا کہ آپ جب بھی تقریر کرتے تھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے تھے، آپ کا تو تشخص تھا کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، لیکن آپ کے لوگوں نے تو آپ کے اس نعرے کو مس کر کے رکھ دیا، اس چہرے کو مس کر کے رکھ دیا، اوقاف ایکٹ منظور کر دیا جس میں مدارس پہ پابندی لگ رہی ہے، مساجد پہ پابندی لگ رہی ہے، تشدد گھریلو تشدد بل کے نام سے اس کو آپ نے نیا ایک قانون دیا ہے جو سراسر یورپ کا قانون ہے، اسلام کا اس کے دور سے واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے شفقت محمود صاحب، ان کے وزیروں کا بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے، اس کو کیوں نہیں حل کرتے آپ؟ ان کا نہیں، ہم انشاءاللہ علماء کو بلائیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو جلد حل کریں گے۔ میں نے کہا تیسرا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے وزیر اعظم صاحب، آپ کو پتا ہے آپ کی حکومت کے اندر یہ بھی بل آ گیا ہے کہ پاکستان نے جو 18 سال سے پہلے اسلام بھی نہیں لا سکتا کوئی،
یہ قانون تو ہندوؤں کے عیسائیوں کے بھی یہ قانون نہیں ہے، امریکہ یورپ کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے، برطانیہ میں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کی آزادی حقوق ہے، یہ تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو جو چاہے جو مرضی آئے اس اختیار کر دے۔ لیکن یہاں اسلام لانے پر پابند 18 سال سے پہلے وزیر اعظم صاحب کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو سکتا نہیں، ہو گیا، اور آپ کے اس حکومت کے اندر اس کے اندر بل لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف میں کوئی قانون نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، اور اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے تو یاد رکھیں اللہ کا بھی وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے یہ بھی کہا تحریک لبیک کے بارے کے اندر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اب آپ نے بددلی پھیل رہی ہے، اس کے لیے بھی کوئی لامل اختیار کریں۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، اس کے مطالعے بتایا۔ میں نے کہا آپ وقت ہیں اہل سنت والجماعت کے اکابرین کو، ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کا حل پیش کریں گے، جو آپ نے مسائل پیش کی انشاءاللہ حل پیش کریں گے، لیکن بہرحال مسائل حل ہونے چاہیے۔ مجھے یقین ہے یہ ہے دین کی خدمت۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ جو دین خدمت کرتا ہے اس پر اللہ اللہ کے رسول کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ ہمارے مرشد نے دین کی خدمت کی، آج یہ دیکھیے یہ کسی باہر لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہو رہا ہے۔ یہاں ایک مدرسہ، یہاں مدرسہ قائم ہے، حیدرآباد کے اندر دارالعلوم قائم ہے ان کے نام کا، کراچی کے اندر نیا بھی ادارہ قائم ہوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا الحمدللہ، جس کا جامع ازہر سے رات کا الحمدللہ، جامع ازہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں طلبہ اور فارغ ہو کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ سب ان کا فیض ہے الحمدللہ، اور جو اس کی خدمت کر رہا وہ سمجھ لو اپنے مرشد کی خدمت کر رہا، اور جو مرشد کی خدمت کر رہا وہ سمجھ لو کہ حضور کی خدمت کر رہا، جو حضور کی خدمت کر رہا وہ سمجھ لو دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اللہ کے رسول کو راضی کر رہا ہے وہ۔ اور پھر جو اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہے پھر اللہ اللہ کے رسول کی نگاہ کرم اس پر ہوتی ہے۔ ہمارے حساب رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی کرم تھی۔ ہمارے ایک وہاں ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، ایک واقعہ سنایا، چیمبر آف کامرس کے ہمارے امام صدیقی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے غلام حسین صاحب، وہ دیکھیے کس طرح نظر نگاہ کرم ہوتی ہے حضور کے ایسے لوگوں پر جو حضور کی دین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود واقعہ، انہوں نے مجھے خود سنایا ایک سیمینار کے اندر یہ واقعہ کہ غلام حسین صاحب نے مجھے بتایا کہ روز میں سویا تو مجھے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور حضور نے زیارت کر کے اور مجھ سے فرمایا کہ ایک بزرگ کو دکھایا، فرمایا یہ بزرگ ہے تم ان سے جا کے بیٹھ ہو جاؤ، بزرگ کی زیارت کرائی، فرمایا ان سے بیٹھ ہو جاؤ۔ اب کہنے لگے کہ میں وہ اپنا نقشہ ذہن میں لے کر کراچی سے نکل کھڑا ہوں، کراچی سے گیا، کہیں ٹھڈا جا رہا ہوں، کہیں مکلی جا رہا ہوں، کہیں جناب خیرپور جا رہا ہوں، کہیں جناب سکر جا رہا ہوں، کہیں جناب لاہور جا رہا ہوں، کہیں جناب پشاور جا رہا ہوں، وہ صورت جو ہے وہ دیکھنا ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، وہ صورت نہیں مل رہی مجھے۔ آخر ایک روز پھر پریشان ہو کر سویا، حضور سے عرض کی کرم فرمایا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ہے اللہ کا ولی، دکھایا بھی تھا، کہاں ہے وہ کون ہے؟ پھر زیارت ہوئی، غلام حسین فرماتے ہیں پھر میرے مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا جس کا نام میں نے بتایا تھا وہ حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب ابوالخیر محمد زبیر صاحب آستانہ نور شریف۔ کہتے ہیں میں ہیر آباد میں آیا، حضرت صاحب کے مطابق حضرت صاحب کی جب زندگی کے اندر آیا، ان کی جب دیکھا ان کے چہرے کو تو واقعی وہی چہرہ تھا جو میرے مصطفیٰ نے دکھایا تھا مجھے اپنے دربار کے اندر۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان پر نظر ہوتی ہے۔ آپ حضرات جو آج آئے ہیں اور یہ جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت ہے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، حضور کے عشق کو پھیلایا، حضور کے پیغام کو پھیلایا، پیغام محبت پھیلایا۔ حضور کا پیغام تو محبت کا پیغام، لڑنے کا پیغام نہیں تھا کہ اس کو بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، اس کو بھی اللہ کر دو، اس کو بھی اللہ کر دو، اس کو بھی گالیاں دو، اس کو بھی گالیاں دو، نہیں، میرے مصطفیٰ کا تو محبت کا پیغام تھا۔ انہوں نے تو کافروں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر مسلمان بنا دیا تھا، ہم اپنے مسلمانوں کو جناب کافر بنا رہے ہیں۔ نہیں، یہ محبت کا پیغام پھیلانے کا وقت ہے، اسلام کا پیغام پہنچائیں، دین کا پیغام پہنچائیں، محبت کا پیغام پہنچائیں، ادب اور احترام کا پیغام پہنچائیں، اولیاء کے احترام کا پیغام، صحابہ کے احترام کا پیغام،
اہل بیت اطہار کے احترام کا پیغام، انبیاء اور انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا پیغام. یہ ہے پیغام، جو پیغام ہمیں پہنچانا ہے اور اس کی اشاعت کرنا ہے اور اس کو آگے تک لے کے جانا ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں، ماشاء اللہ آپ کی کتاب بھی لکھ دی ہے. ہمارے زبیر صاحب نے بڑا کام کیا ہے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی شخصیت تھی، جو صاحب عرس ہیں حضرت شاہ محمد احمد البری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اتنے خدمات، اتنے کام تھے اور وہ بکھرے ہوئے تھے. ہمارے قاری سلیمان نے بڑا کام کیا تھا، لوگوں سے جمع کیے تھے حالات وغیرہ لے کر، لیکن وہ ایک منضبط شکل میں نہیں تھے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے حافظ زبیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور ان کی سرپرستی کی. عزیز ہم عزیر رحمہ صلی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ کتاب آ گئی ہے تذکرہ جانا کے نام سے، بہت بڑا انہوں نے کام کیا. ان کے چچا اشرف صاحب نے وہ کام کیا تھا کہ صاحب کی تمام کتابیں وہ لے کر آئے تھے، چھپائی انہوں نے تھی. رکن الدین رسالہ ہوا، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، یہ سب انہوں نے چھپائی. اور ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر کتاب الحمدللہ تذکرہ جانا کے نام سے چھپ گئی ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا پڑھے حالات کہ ہمارے مرشد کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. یہ کتاب لے کے آئیں، اپنے لے کے جائیں وہ کتاب اور رکھیں اور لوگوں کو سنایا کریں کہ اللہ نے ہمارے مرشد کو کیا مقام عطا فرمایا. ایسا جاہل مرشد نہیں دیا ہمیں اللہ نے، بلکہ اللہ نے ایک ایسا کامل مرشد عطا کیا تھا کہ علم ظاہر علم باطن کا جامع تھا مرشد. اللہ تعالی ہمارے مرشد کے درجے بلند فرمائے. اور جو حضرات یہاں آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کی خدمت کر رہے ہیں، مرشد کے آستانے کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں صرف مرشد کی نگاہ نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کی بن پر نگاہ، حضور کی بن پر نگاہ. انشاءاللہ دین دنیا کے اندر بیڑا پار ہوگا. اور یہاں الحمدللہ جو دارالعلوم ہے جو حساب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ چل رہا ہے، الحمدللہ وہاں سے طلبہ نکل رہے ہیں، حافظ بن کر نکل رہے ہیں، قاری بن کر نکل رہے ہیں، عالم بن کر نکل رہے ہیں. حتیٰ کہ طالبات کا پورے اس علاقے میں اتنے بڑا دارالعلوم نہیں ہے، یہاں سے طالبات عالمہ بن کر نکل رہی ہیں الحمدللہ، فاضلہ بن کر نکل رہی ہیں الحمدللہ. اور آج انشاءاللہ بھی ان کو سند دی جائے گی، ان کی جو ہیں علماء بن کر نکل رہے ہیں. اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. اعلان کیجیے ذرا جلدی سے، فٹافٹ آ جائیں علماء تاکہ ان کو کیا نام ہے. جامعہ زبیر بن محمود سے جن طلباء علماء نے سند فراغت حاصل کرنے کے نام سماعت کریں اور جلدی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. دعا میں شریک ہو کے جائیں. درجہ عالیہ کے طلباء محمد تنویر اقبال بن محمد اقبال، محمد تنویر اقبال بن محمد اقبال، شہباز احمد بن محمد شریف، عزیر محمود بن محمد روزدار. تجوید کے اندر جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ان میں محمد قاسم بن شیر احمد، محمد قاسم بن شیر احمد، محمد شہریار بن محمد فاروق، پیر ذاکر مخدوم بن مخدوم حسین شاہ گیلانی، محمد عرفان بن محمد مشتاق، محمد سفیان بن مقصود احمد، محمد ریحان بن محمد رمضان. حفاظ کرام وسیم اکرم بن فضل دین، ثناء اللہ بن اعجاز علی، محمد آفتاب بن اثر خان، محمد راشد علی بن محمد علی، ہارون رشید بن عبد الرشید، محمد زہیر بن محمد زبیر، محمد بلال بن محمد صغیر احمد، محمد ابو بکر بن کرامت علی، محمد فائز محمود بن حافظ محمود اقبال، شرافت علی بن گلزار احمد، سید مصفر حسین بن حیدر علی شاہ، محمد قیوم بن محمد رفیق، محمد ساجد بن حسن محمد، حسنین علی بن عاشق علی، علی حسین بن امان اللہ، محمد عامر بن احمد جان، سرفراز اسحاق بن محمد اسحاق، محمد احمد بن بابر علی، عامر سہیل بن محمد یونس، محمد احمد بن طاہر محمود، حسنین علی بن وارث علی، محمد عدیل بن حسن محمد اور علی حسن بن امان اللہ. علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امین. آ گیا ہے ذوق پیر
دستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام مولانا سلام صلوات والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلکم اصحابکم حبیب اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ دعا والے مخلوق کا صدقہ ہماری اس محفل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے پیارے کا پیارا ذکر کیا ہے، پیارے اولیاء کا پیارا ذکر کیا ہے، ذکر کو قبول فرما اور اس کے سب سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس محفل میں جن لوگوں نے جس انداز سے شرکت کی حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، ان کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، دینی محافل کی خدمت کرتے ہیں، اس کی محافل کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو لوگ آئے ہیں ان کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جن کی بچے بیٹھے ان کو بے فرشت عطا فرما۔ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما۔ ہم جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے جمعیت علماء پاکستان والی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کوشش میں کامیابیاں عطا فرما اور غیب سے ہماری مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وانور عرشہ وفی الفرش محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحے سیدھی فرما لیں، اصل کی نماز ہوگی، یہ قبلہ جڑی ہے، صفحے سیدھی فرما لیں، صفحے